اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اس میں تھی کہ ضمیر کتنے موارد میں اپنے ما بعد کی طرف رجوع کرتا ہے یا پلٹتا ہے، خالص اگر اردو کا لفظ کہیں۔ قانون میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نحو نے یہ بتایا ہے کہ ضمیر ما قبل کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر ضمیر اپنے ما بعد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر ما بعد کی دو صورتیں ہیں، کبھی لفظاً ما بعد ہوتا ہے رتبتاً مقدم، کبھی کبھی رتبتاً بھی مؤخر ہوتا ہے، یعنی اس کا حق ہی یہ ہے کہ مؤخر ہونا چاہیے، اور لفظاً بھی جو کیا وہ مؤخر ہے۔ 7 ایسے موارد ہیں جہاں پر ضمیر اپنے ما بعد کی طرف پلٹتا ہے، اور وہ جو ضمیر کا مرجع ہے لفظاً بھی متأخر ہے، رتبتاً بھی متأخر ہے۔ اس میں سے آپ 4 مورد پڑھ چکے، اگر آپ کے ذہن میں ہوں۔ آج 3 مورد پڑھیں گے، لیکن جو 4 موارد آپ پڑھ چکے اس میں آخری مورد، یعنی 4 میں سے آخری چوتھا وہ جو کیا تھا، ضمیر شأن اور ضمیر قصہ۔ اگر ضمیر مذکر ہوگی تو اس کو ضمیر شأن کہیں گے، اگر ضمیر مؤنث ہوگی تو اس کو ضمیر قصہ کہیں گے۔ تو پھر بیچ میں جیسے کہتے ہیں نا باتوں سے بات نکلی، تو پھر یہ ضمیر شأن اور قصہ کی وضاحت بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ضمیر شأن اور عام ضمیر میں کیا فرق ہے۔ ایک کیا فرق ہے، اگر ہم کہیں گے کتنے فرق ہیں تو اس میں صرف آپ کو عدد بیان کرنا ہوگا۔ کیا فرق ہے تو خود ان فرقوں کو جو ہے کیا ہے وہ وضاحت کرنی ہوگی۔ کتنے میں صرف عدد بتانا ہوتا ہے، کیا میں جو ہے کیا ہے وہ وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم دونوں سوال کا جواب دیں گے۔ ضمیر شأن اور عام ضمیر میں کتنے فرق ہیں؟ کہتے ہیں 5 فرق ہیں۔ کتنے فرق ہیں جناب؟ 5۔ کون سے فرق ہیں؟ وہ فرق یہ ہیں، سب سے پہلا فرق کہ بھائی ضمیر شأن کا مفسر ہمیشہ جو ہے کیا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس جملے کو بھی ضمیر پر مقدم نہیں کر سکتے، اس جملے کے کسی جز کو بھی ضمیر پر مقدم نہیں کر سکتے، یعنی لازماً واجباً اس مفسر کا بعد میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ مفسر ہے اور ضمیر مفسر، تو ہمیشہ پہلے مفسر کو بیان کیا جاتا ہے پھر مفسر کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق کہ بھائی ضمیر شأن کی تفسیر صرف اور صرف جملہ کرے گا، جبکہ کسی اور ضمیر کی اگر تفسیر کرنے کی ضرورت ہو تو جملہ بھی کر سکتا ہے تو مفرد بھی کر سکتا ہے، یعنی اس میں دوسرے ضمیر کے مفسر میں جملے کی قید، اس میں جملے کی قید ہے، یعنی مفرد اس کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ پھر وہ 1-2 نحوی کہتے ہیں کہ نہیں مفرد بھی تفسیر کر سکتا ہے، وہ مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، پھر ان کو بہرحال کوئی نہ کوئی توجیہ ہمیں کرنی پڑے گی۔ تیسرا فرق، ضمیر شأن کی کسی بھی قسم کی کوئی تابع نہیں آ سکتی، نہ اس کی تاکید آ سکتی ہے، نہ اس کے جو ہے کیا ہے جناب بدل آ سکتا ہے، نہ اس پر کسی چیز کو عطف کر سکتے ہیں، کوئی بھی تابع اس کی نہیں آ سکتی، ٹھیک۔ چوتھا فرق کہ بھائی عام ضمیر کے عامل نصب بھی ہو سکتے ہیں، عامل جر بھی ہو سکتے ہیں، عامل رفع بھی ہو سکتے ہیں۔ ضمیر شأن کا عامل صرف اور صرف ابتدا ہوگی یا نواسخ میں سے کوئی ہوگا، یعنی ضمیر شأن میں یا تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے اس لیے کہ وہ مبتدا ہے، یا ہم اس کو اسم کان بنا سکتے ہیں، اسم ان بنا سکتے ہیں، افعال قلوب میں سے کسی کا مفعول بنا سکتے ہیں، لیکن نواسخ اور ابتدائیت کے علاوہ اس کو کہیں پر آپ کہیں کہ ضرب نے اس پر عمل کیا ہے، اس میں ضارب مضروب، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ وہاں پر آپ کہتے ہیں ضربہ زید، زید نے اس کو مارا، یہ ہو کی ضمیر میں ضرب عمل کر رہا ہے، لیکن ضمیر شأن میں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور 5واں فرق یہ ہے کہ ضمیر شأن ہمیشہ مفرد ہوتی ہے
تثنیہ جمع نہیں ہوتی ہے، جبکہ اور ضمائر جو ہے اپنے مرجع کے حساب سے ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ مزید ہم کیا پڑھیں گے؟ عبارت میں پڑھیں گے۔ اچھا چلیں بھائی، ابھی کتاب کی طرف نہیں جائیں، یہ تو ضمیر شان کے ہم نے آپ کو فرق بتائے۔ اصل وہ ضمیر جو اپنے ماں بعد کی طرف پلٹتے ہیں، ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ 7 ہیں، 7 میں سے 4 پڑھے، چوتھے کی پھر یہ وضاحت آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو ان 7 میں سے 5واں جو ہے کیا ہے، وہ ضمیر جو رب کے ذریعے مجرور ہوتی ہو، وہ بھی اپنے ماں بعد کی طرف پلٹتی ہے۔ اب فرماتے ہیں رب کے ذریعے جو ضمیر مجرور ہوگی، کہتے ہیں اس کو تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضمیر پھر اس تمیز کی طرف پلٹے گی۔ باقی مزید اس کی مثالیں ہم کیا کریں گے؟ کتاب میں پڑھیں گے۔ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ رب کی ضمیر بھی غالباً مفرد مذکر کی ہوتی ہے، ولو یہ کہ اس کی تمیز مونث ہو، ولو یہ کہ وہ ضمیر مونث کی طرف پلٹے۔ مثلا ربہ امرأتن، ربہا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کسی نے کہا ہے کہ نہیں، ضمیر تمیز کے حساب سے مذکر مونث تثنیہ جمع یہ وہ ہو سکتی ہے۔ خوب چھٹا مورد کہتے ہیں کہ جب آپ کا ضمیر مبدل منہ واقع ہو اور اس کا بدل اسم ظاہر ہو، اس صورت میں بھی یہ ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف پلٹے گی۔ بدل لفظاً بھی مؤخر ہوتا ہے مبدل منہ سے، رتبتاً بھی جو ہے کہ وہ مؤخر ہوتا ہے۔ اور 7واں ضمیر جو اپنے ماں بعد کی طرف پلٹتا ہے، وہ ضمیر کسی فعل کے فاعل کے ساتھ متصل ہو، فعل کے فاعل کے ساتھ متصل ہو اور اس کے بعد مفعول ذکر ہوئی ہو، ضمیر مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو، تو اب یہاں پر مفعول کا رتبہ بھی مؤخر ہے اور لفظاً بھی جو ہے کہ وہ مؤخر ہے۔ مثلا ضرب غلامہ زیدن، اس کا ترجمہ آسان ہی ہوگا، زید کو زید کے غلام نے مارا۔ ایسے ہوتے ہیں نا، نوکر ہوتے ہیں، کبھی بیٹے بھی مارتے ہیں۔ ضرب فعل، غلام اس کا فاعل، غلام کے ساتھ ہو کی ضمیر متصل ہے، وہ زید جو کہ مفعول ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اب مفعول لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی جو ہے کہ وہ مؤخر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی بھی تھوڑی بہت وضاحت ہے جو عبارت میں کریں گے۔ اگر آپ کو اس خلاصے میں کمی محسوس ہوتی کہ یہ تھوڑی مقدار میں تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن پھر ہم تھوڑا بہت عبارت پہ بھی زور لگاتے ہیں تو یہ خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا الضَّمِيرُ، یہ ضمیر، کون سی ضمیر شان؟ مخالف للقیاس، یہ قانون کے مخالف ہے۔ کس لحاظ سے؟ من 5 اوجہ، 5 طریقوں سے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ضمیر دوسرے ضمیر سے مخالف ہے، اس میں بھی کوئی مطلب میں خرابی نہیں ہے، لیکن لفظی طور پر یہ کہا گیا کہ ضمائر کا جو قانون ہے اس میں یہ 5 وجہوں سے جو ہے کہ اس قانون کی مخالفت کرتی ہے۔ احدھا، بیٹا احدھا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اوجہ، ان وجوہ میں سے پہلی وجہ اودہ، اس ضمیر کا پلٹنا، علی ما بعدہ، اپنے بعد والے لفظ کی طرف، لزوماً، جوازن والی بات نہیں ہے، لازم ہے کہ اپنے ما بعد کی طرف پلٹے۔ کیوں؟ اذ لا یجوز للجملۃ المفسرۃ لہ، اس لیے کہ جائز نہیں ہے اس جملے کے لیے جو تفسیر کرتا ہے ضمیر شان کی۔ بھائی لا یجوز کا فاعل نہیں آیا ابھی تک ذیشان، ان تتقدم ہی، ان تتقدم تعویل مصدر میں جائے گا، تعویل مصدر میں جا کے پھر یہ مصدر بنے گا، مصدر بننے کے بعد یہ یجوز یا تجوز کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ یعنی یوں کہیں گے اذ لا یجوز تقدمھا، ہی کی جگہ پہ بھی ہا کی ضمیر لگا دیں، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جملے کی طرف، یعنی جملے کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے۔ ولا شیء من الجملۃ علی الضمیر، اور اس جملے کا کوئی ٹکڑا، کوئی جز بھی مقدم نہیں ہوگا علیہ، اس ضمیر شان پر۔ بات واضح ہو گئی؟ وثانی، دوسری وجہ جس میں یہ قانون کے خلاف ہے، ان مفسرہ لا یکون الا جملتن،
بھائی ضمیر شان کا مفسر نہیں ہوتا، اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ ترجمہ ہوگا نہیں ہوتا، ہاں ہوتا ہے تو صرف جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُشَارِكُهُ فِي هَذَا، ٹھیک ہے، ضمیر۔ اب یشارکہو کی ضمیر رات کو میں نے مطالعہ کیا تھا، ابھی ایک سیکنڈ کے لیے وہ مطالعہ ذہن سے نکل گیا تو تھوڑا سا میں نے بریک مارا، آپ نے محسوس کیا یا نہیں؟ یشارکہو کی بیٹا ضمیر پلٹیں ضمیر شان کی طرف، اور ضمیر شان کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتا فی ھذا، اس بات میں کہ جملہ مفسر ہو، ضمیر کوئی بھی ضمیر، یعنی اور کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جس کا مفسر جملہ ہوتا ہو، صرف اسی کا جو ہے کیا ہے وہ مفسر جملہ ہوتا ہے۔ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ وَالْأَخْفَشُ، اور اجازت دی ہے کوفے والوں نے اور اخفش نے۔ بھائی اخفش کا الگ نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اخفش جو ہے کیا وہ بصریون میں سے ہے، کوفیوں میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے اجازت دی ہے کیا تفسیرہ، کہ ضمیر شان کی تفسیر کر سکتے ہیں بمفرد، مفرد کے ذریعے، ٹھیک ہے، لہو۔ اب پھر لہو جو ہے کیا جناب کہاں جائے گا؟ وہی ضمیر شان کی طرف۔ جب تفسیرہ ہے تو لہو کی ضرورت نہیں تھی آگا، مرفوعن، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مفرد کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع۔ منصوب تفسیر نہیں کرے گا، مجرور تفسیر نہیں کرے گا۔ جیسے کان قائمن زید، بھئی یہاں پر کہاں پر ضمیر شان ہے؟ پھر دوسری مثال وَظَنَنْتُهُ قَائِمًا أَمْرًا، یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے امرن، امرن نہیں امرن، یہاں پر بھی کہتے ہیں کان فعل ناقص، بھائی صاحب ذیشان، اس کا اسم مستتر ہے، ٹھیک ہے، ہوا جس کو ضمیر شان بنائیں گے، قائمن اس کی خبر ہے، اور زید قائم کا جو ہے کہ وہ فاعل ہے، کان کا اسم نہیں ہے، قائم کو بھی تو بھائی فاعل کی ضرورت ہے نا، یہ قائم کا فاعل ہے۔ اب کان میں جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ زید مفسر ہے اس ضمیر کان کا، زید مفرد ہے یا جملہ ہے؟ مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ وَظَنَنْتُهُ قَائِمًا أَمْرٌ، اب ظننتو میں تو اس کا فاعل، ہو بیٹا اس کا مفعول ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے کیا ہے ایک لحاظ سے ضمیر شان کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ ضمیر شان تو منصوب نہیں ہوتا، یہ تو منصوب ہے۔ بہرحال اس کا بھی جواب آ گیا الحمدللہ۔ بھائی ہم نے کہا تھا کہ ضمیر شان میں یا ابتدائیت عمل کرے گی یا ناسخ، تو ظنن تو ناسخ ہے، اس نے عمل کیا الحمدللہ، ٹھیک۔ اب ظننتو کو بیٹا کتنے مفعول چاہیے؟ 2، پہلا مفعول ہو، دوسرا مفعول قائمن، ٹھیک۔ اب قائمن پھر امر کو رفع دے رہا ہے بے عنوان فاعلیت، تو اب یہ ظننتو ہو والی ضمیر امر کی طرف پلٹ رہی ہے، تو امر مفرد ہے اور وہ اس ضمیر کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے، ہاں مرفوع بھی ہے جہاں۔ وَهَذَا إِن سُمِعَ، دیکھیں اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ گستاخی والے لفظ نہیں کہیں، اس طریقے سے گفتگو کریں کہ لفظ میں گستاخی نہ ہو لیکن سامنے والے کی گستاخی ہو جائے۔ کہتے ہیں وَهَذَا وَإِن سُمِعَ، ہاں اگر یہ سنا گیا ہو، پہلے تو کہتے ہیں یہ مفہوم کہ یہ آپ نے اپنی مثالیں بنائی ہیں، سنی نہیں گئی، اگر سنی بھی گئی ہوں تو خرج، اس کی توجیح کی جائے گی علی ان المرفوع مبتدأ، بھائی یہ جو پہلے میں مثال میں ہے کہ زیدن، ٹھیک ہے، یا امر، ہم اس کو مبتدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسم کان، یا پھر یوں کہیں کہ امر کو مبتدا مانتے ہیں اور زید کو اسم کان مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ضمیر ظننتہ، ٹھیک ہے، راجعان الیہ، اور یہ ظننتہ کی ضمیر دونوں رجوع کرتی ہیں اس کی طرف۔ اب کیا مطلب؟ بھئی راجعان تو کیا ہو گیا؟ تثنیہ ہے، 2 ضمیریں، تو کون سی ضمیر؟ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے کیا کہا، ایک کو ہم نے کہا اسم کانا، دوسرا جو ہے وہ ظننتو کی ضمیر،
اب اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ زید کان قائمن تو زید بھی مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، زید بھی کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. اور امر کو بھی جو ہے کہ اگر ہم مقدم کر لیتے ہیں تو اس کو بھی مبتدا بنا لیتے ہیں، تو نتیجے میں کان کی ضمیر بھی زید کی طرف جائے گی اور ظنن تو ہو والی ضمیر بھی امر کی طرف جائے گی، تو راجعان الی المبتدا، یہ دونوں ضمیر مبتدا کی طرف رجوع کر رہی ہیں، متاخر نہیں ہے، اگرچہ لفظاً متاخر ہے، رتبتاً متاخر نہیں ہے. لأن المبتدا فی نیت تقدیم، اس کے مبتدا نیت میں کیا ہوتی ہے؟ مقدم، اگرچہ تحریر میں مؤخر ہو. وَيَجُوزُ كَوْنُ الْمَرْفُوعِ بَعْدَ كَانَ اسم لَهَا، اور زید کو آپ مبتدا نہیں مانیں، اس کو کان کا اسم مان لیں، تو اگر وہ کان کا اسم ہو جائے گا تو بھی جو ہے کیا ہے مسئلہ ختم. پھر تو کان میں کوئی ضمیر ہی نہیں ہے کہ وہ ما بعد کی طرف پلٹے، کیونکہ آپ افعال ناقصہ میں پڑھ چکے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. ٹھیک، بات ہی ختم ہو گئی. وَثَالِثُ، جناب تیسری وجہ جس میں ضمیر شان خلاف قانون ہے، انہو لا یتبع، یتبع نہیں، لا یتبع بتابع، ضمیر شان متبوع نہیں ہوتا کسی بھی تابع کا. ٹھیک ہے، فلا یؤکد ولا یعطف علیہ ولا یبدل منہ، تو نتیجے میں نہ ضمیر کی تاکید لائی جاتی ہے، نہ ضمیر پر کسی چیز کو عطف، نہ ضمیر کا کوئی بدل لایا جاتا ہے. بھائی صفت وغیرہ کی بات آپ نے کیوں بیان نہیں کی؟ وہ تو قانون ہے کہ ضمیر کی صفت نہیں ہوتی، کوئی سا بھی ضمیر ہو، وہ تو سب ضمیر میں قانون ایک ہی جیسا ہے. والخامس والرابع انہو، بتحقیق شان یہ ہے، لا یعمل فیہ الا الابتداء، عمل نہیں کرتی ضمیر شان میں سوائے کس کے؟ او نواسخ الابتدا، یا نواسخ اس میں عمل کریں گے. والخامس انہو ملازم للافراد، افراد نہیں بھائی، افراد، ضمیر شان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ مفرد ہو. فلا یثنى ولا یجمع، نتیجے میں نہ اس کی تثنیہ ہوتی ہے نہ ہی اس کی جمع ہوتی ہے. وَإِنْ فُسِّرَ بِحَدِيثَيْن او احادیث، اگرچہ اس کی تفسیر کی جائے دو چیزوں کے ساتھ یا بہت سی چیزوں کے ساتھ. یہاں پر انہوں نے جملہ نہیں کہا، بس مفسر، مفسر ایک ہو تو بھی ضمیر مفرد ہوگی، مفسر دو ہوں تو بھی ضمیر مفرد ہوگی، مفسر بہت ساری چیزیں تو بھی ضمیر مفرد ہوگی. وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، جب یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، کون سی؟ کہ بھائی یہ فروق ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ علماء، جانا گیا، یا علم تو جان لے، دونوں حساب سے کوئی خاص فرق مطلب پہ نہیں پڑے گا. انہو لا ينبغي الحمل علیہ اذا امکن غیرہ، بھائی بہتر نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ کوئی عبارت میں ضمیر آئے اور ہم اس کو حمل کریں ضمیر شان پر، یہ تو خلاف قانون ہے نا. اگر عام ضمیر پر اس کو حمل کرنا ممکن ہے تو ہم اس کو عام ضمیر مانیں گے، ضمیر شان نہیں مانیں گے. لا ينبغي الحمل علیہ اذا امکن غیر شان، جب غیر شان ضمیر لینا ممکن ہو. ومن ثم، اسی بات کی وجہ سے کہ ضمیر شان کا بھی امکان ہو، غیر شان کا بھی امکان ہو، تو ہم غیر شان پر حمل کریں گے. ضعف قول کثیر من النحویین، بہت سے نحویوں کا یہ جملہ جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے. کون سا جملہ؟ ان اسم ان، بتحقیق کہ ان کا اسم، کون سا ان؟ المفتوحت، بھائی میں مفتوحت پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب، کیوں؟ نہیں، ان کی صفت ہے، اسم مضاف و ان کی طرف. اب ان تو مخفف ہے تو اس کا تو کسرہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے. بتحقیق ان مفتوحہ کا اسم، کون سی ان مفتوحہ؟ المخففت، جس کے شد کو ختم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ضمیر و شان، یہ ضمیر و شان ان اسم کا ایک خبر ہے. یعنی بہت سارے کہتے ہیں نا کہ ان جب وہ مخفف ہو جاتی ہے تو اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بات ضعیف ہے، اس کو آپ ضمیر شان نہیں مانے ہیں. والاولا،
بہتر ہے ان یعاد علی غیر شأن، اس ان کے اسم والے ضمیر کو پلٹایا جائے غیر شان پر، یا سمجھا جائے غیر شان، اس کو ضمیر شان نہ سمجھا جائے۔ البتہ اذا امکن، جب معنی بھی صحیح بنتی ہو، ایسے نہیں کہ بس مجھے اسی دروازے سے نکلنا ہے، بھائی چیز نکلنے کے لیے ممکن ہو تو نکالیں گے۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ، اور تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ ان مفتوحہ کا اسم جو ہے کیا ہے، وہ ضمیر شان نہیں مانیں گے۔ سیبویہ صاحب کا قول کہاں؟ فی، اس اللہ کے قول میں، ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کی تعبیر کو سچا کر دکھایا، یا اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو سیبویہ صاحب کہتا ہے ان تقدیرہ انک، وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے کاف کو جو ہے تقدیر میں رکھیں گے، جو اسم ہوگا ان کا ضمیر شان نہیں رکھیں گے۔ آپ کیسے پھر وہ کاف بھی تو ضمیر شان ہو سکتی ہے نا؟ ضمیر شان وہ ہوتی ہے جو رجوع کرتی ہے، رجوع کرنے والی صرف غائب کی ضمیر ہوتی ہے، حاضر کی ضمیر نہیں ہوتی۔ الخامس، اب الخامس کو لے جائیں الرابع تک، چوتھی ضمیر جو اپنے ماں بعد کی طرف پلٹتی ہے، پھر پانچویں ضمیر ان یجر ضمیرو، ضمیر کو جر دیا جائے رب کے ذریعے، مفسر نہیں پڑھنا میرے بھائی، مفسراً بتمییز، در حالی کے اس ضمیر کی تفسیر لائی جائے ایک تمییز کے ساتھ۔ وہ حکم و ضمیر نعم و بئس، حکم ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ضمیر رب والی ضمیر کا حکم وہی ہے جو نعم اور بئس والے ضمیر کا حکم تھا۔ کس بات میں؟ فی وجوب کون مفسر ہی تمییزاً و کون ہی ہوا مفرداً، کہ بھائی اس کا مفسر ہمیشہ تمیز ہوگا اور اس کا مفسر ہمیشہ مفرد ہوگا۔ قال، کسی شاعر نے کہا ہے ربہ فتیتاً، حاجی صاحب اب یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں موبائل میں کہ کتنا ٹائم ہو، بھائی اپنے کتاب کی طرف دیکھو۔ ربہ داخل ہے کس پر؟ ضمیر پر۔ فتیہ پہ کہاں داخل ہوا ہے؟ ٹھیک، اس ضمیر کی تمییز مونث لائی گئی ہے، اس کے باوجود ضمیر مذکر ہے، ٹھیک، اور یہ فتیتاً بھی مفرد ہے، تثنیہ جمع وغیرہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَلْزَمُ أَيْضًا تَذْكِيرُ، بھائی جیسے تمییز کا آنا ضروری ہے، اسی طریقے سے رب کی جو ضمیر ہے اس کا مذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ فیقال ربہ امرأۃ، تمییز مونث بھی ہو تو بھی ضمیر مذکر آئے گی، لا ربہا، ربہا آپ نہیں کہہ سکتے۔ ویقال، پھر اعتراض ہوا کہ آپ نے ربہ کو تشبیہ دی نعمہ اور بیسہ کے ساتھ، جبکہ نعمہ اور بیسہ تو مونث کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نعمت امرأۃ ہندن، تو اب یقال یعنی گویا کہ بس ایک لاٹھی مار کے پھر چلا گیا۔ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ، اور کوفے والے بھی پھر اس لاٹھی مارنے والے کے ساتھ جو متفق ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مطابقت ضمیر لتمییز، کہتے ہیں یہ ضمیر تمییز کے مطابق ہوگا، کون سی بات میں ہے؟ تانیث میں، تثنیہ میں، جمع میں۔ وَلَيْسَ بِمَسْمُوعٍ، ہکو رانجھو لکھاں دا مٹ، مصنف کہتے ہیں آپ نے عربی تو بنا دی لیکن لیس بمسموع، عربوں سے کبھی بھی ہم نے ایسے نہیں سنا کہ رب کی ضمیر کو کبھی مونث لاتے ہوں، کبھی تثنیہ لاتے ہوں، کبھی جمع لاتے ہوں۔ السادسو، چھٹا مورد جہاں پر ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف پلٹتی ہے، ان یکون، ان یکون کون؟ ضمیر مبدلاً، ہاں بھائی یہ یرملون کا قاعدہ یہاں نہیں چلاؤ، ان یکون مبدلاً منہ الظاہر، اس ضمیر کا بدل لایا گیا ہو، کس کو؟ اسم ظاہر کو، المفسر لہو، وہ اسم ظاہر جو تفسیر کر رہا ہے اس ضمیر کی، جیسے ضربتہ، میں نے اس کو مارا، بھائی وہ کون ہے؟ زیدن۔ اب یہ ہو کی ضمیر زید کی طرف پلٹ رہی ہے، لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے۔ قال ابن عصفور، چڑیا کا بچہ، اس نے کہا ہے کیا؟ اجازہ الاخفش، ہو اسی بات کی اجازت دی اخفش صاحب نے کہ بھائی اس ضمیر کا مفسر جو ہے کیا ہے، جب اسم ظاہر ہو تو اس کی طرف یہ ضمیر پلٹے گی۔ وہ منع ہو سیبویہ،
سیبویہ صاحب اس بات کو منع کرتے ہیں۔ وقال ابن کیسان وہ جائز بالاجماع، ابن کیسان گویا کہ کہتے ہیں سیبویہ صاحب اب سوئے ہوئے ہیں کیا، اجماع ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے۔ نقلہ عنہ ابن مالک، نقل الاجماع عن ابن کیسان ابن مالک، اس اجماع کو نقل کیا ہے ابن کیسان سے، کس نے؟ ابن مالک۔ راوی کا بھی تو نام بتانا چاہیے نا کہ کس نے یہ بات نقل کی ہے۔ السابع ان یکون الضمیر متصلا بفاعل مقدم، یہ ضمیر متصل اس فاعل کے ساتھ جو مقدم ہے عبارت میں، ٹھیک، اور وہ مفسرہ، اور اس ضمیر کی تفسیر کرنے والا کون؟ مفعول متاخر، وہ مفعول جو کہ بعد میں آیا ہے، جیسے ضرب غلامہ، اس کے غلام نے مارا، بھائی وہ کون ہے؟ زیدن، زید ہے، ٹھیک ہے۔ اجازہ الاخفش و ابو الفتح و ابو عبداللہ الطوال من الکوفیین، اس ساتویں مورد کی اجازت دی ہے اخفش صاحب نے جو کہ بصری ہے، اور ابو الفتح یہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، اور ابو عبداللہ الطوال جو کہ کوفی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دی ہے۔ وَمِن شَوَاهِدِهِ، اس ساتویں ضمیر کے شواہد میں سے قولہ، شاعر صاحب کا قول ہے۔ کسا، کاف الگ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کاف حرف جر ہے، نہیں، کاف فاعل فعل، سین عین الفعل، اور یہ الف جو کہ اگر اس کو آپ کسوا مانتے ہیں تو وہ اس سے تبدیل ہو گیا۔ حلمہ اس کا فاعل ہے، حلمہ میں ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، ذل حلم یہ اس کا مفعول ہے، اور ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو ڈھانپ لیا، اس کو لباس پہنا لیا، کس نے؟ حلم نے۔ کس کو؟ صاحب حلم کو، یعنی بردباری نے بردبار کو لباس پہنا دیا، اس کی خامیوں کو چھپا دیا۔ یہ پہلے مصرے میں مثال ہے میرے بھائی، دوسرے مثال میں وَرَقَّ نِدَادَهُ زَنَّدَا، رقہ فعل ماضی، نِدَادَهُ میں نے نِدَادَ پڑھا، اچھا چلے ندا، پھر تو بات ہی ختم، آخر میں الف ہے تو اس کا کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ فاعل رقہ کا، ہو کی ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے جو زندا کی طرف پلٹ رہی۔ اب زندا بیٹا مفعول بھی ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، لفظاً بھی مؤخر ہے۔ والجمہور، چلیں بھائی نحویوں کے ٹولے کی طرف چلتے ہیں، ان کا ٹولہ کیا کہتا ہے؟ یوجبون فی ذالک، وہ لازمی قرار دیتے ہیں فی ذالک کے ساتویں ضمیر میں، کہ ضمیر فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور مفعول اس کی تفسیر کرے تو اس کی طرف رجوع کرے گا، پھر نصر تقدیم المفعول، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نصر میں تو یہ چیز ہے، یوجبون کو کہیں واجب قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نصر میں، ٹھیک، نصر میں واجب، نصر یعنی غیر شعر، یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ غیر شعر ہے، کہتے ہیں وہ غیر شعر میں واجب قرار دیتے کیا؟ کہ مفعول کو مقدم کرو، یعنی مفعول کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی شعر اور شاعروں کی مرضی ہے، مذکر کو مؤنث بنا دے، مؤنث کو مذکر بنا دے، مقدم کو مؤخر، الشاعر کالمجنون، ٹھیک ہے جناب۔ دیکھیں بیٹا تو اب یوجبون، ٹھیک ہے، یوجبون کو وہی واجب کی معنی میں لیں، لازم کی معنی میں دیں، اور جمہور لازمی قرار دیتے ہیں فی ذالک، یہ جو فاعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو، نصر میں تقدیم المفعول، یہ یوجبون کا مفعول ہے، وہ کہتے ہیں نصر میں واجب ہے کہ آپ مفعول کو کیا کریں؟ مقدم کریں۔ جیسے وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آیت، ہاں مجھا جو زبر پڑھیں اللہ دا زیر بابا زیر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ٹھیک۔ اب شاہد مثال یہ ہے کہ ابتلا فعل ماضی، رب اس کا فاعل، رب کے ساتھ ضمیر متصل ہے جو پلٹ رہی ہے حضرت ابراہیم کی طرف، اب ابراہیم کو مقدم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے قانون کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے اِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ، لیکن ایسا نہیں ہے، بس اس آیت سے محسوس ہے کہ شعر و شاعری میں یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَمْتَنِعُ بِالْإِجْمَاعِ، اور کہتے ہیں سب نحویوں کا اجماع ہے کہ یہ جو ابھی ہم مثال پڑھیں گے یہ ممتنع ہے۔ کون سی مثال؟ صاحبها فی الدار، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ دار کی طرف،
کس کی طرف جائے گی؟ یہ ممتنع کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ فاعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو، صاحب تو کسی چیز کا فاعل نہیں ہے، صاحب تو مبتدا ہے، ٹھیک، تو یہاں پر یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ لاتصال ضمیر بغیر الفاعل، اس لیے کہ یہ ضمیر ملی ہوئی ہے لیکن فاعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ضرب غلامھا عبد ہند، یہاں پر بھی صحیح نہیں ہے۔ غلام فاعل بھی ہے کس کا؟ ضربہ کا، اس کے ساتھ ضمیر بھی متصل ہے، لیکن وہ غلامھا کی ضمیر جو ہے کیا عبد کی طرف نہیں پلٹ رہی جو کہ مفعول ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مفعول تفسیر کر رہی ہے تو ہند کی طرف پلٹ رہی ہے، ہند تو مضاف الیہ ہے لیکن مفعول نہیں ہے۔ لتفسیر ہی، اس لیے کہ غلامھا والے ضمیر کی تفسیر تو ہو رہی ہے لیکن بغیر المفعول، غیر مفعول کے ساتھ۔ والواجب فیہما، ان دونوں مثالوں میں کہاں؟ صاحبھا فی الدار اور ضرب غلامھا میں کیا؟ تقدیم الخبر۔ پہلی مثال میں فی الدار خبر، اس کو مقدم کرنا واجب ہے، اور دوسری مثال میں جو ہے کیا ہے؟ عبد مفعول ہے، اس کو بھی مقدم کرنا واجب ہے۔ ضرب عبد ہند غلامھا، غلامھا کی ضمیر ہند کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر جو یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔